أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اجمعين ان شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پچھلی ویڈیو میں ہم اولڈ بک 3 کے دوسرے سبق پر تھے. ہم نے اس سبق کو یہاں تک پڑھ لیا تھا اور آج ہم یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے. اگر آپ نیو بکس استعمال کر رہے ہیں تو نیو بک 6 کے دوسرے سبق پر آ جائیں. تو اب یہاں پر ہے المدرس احسنتا یعنی کہ ویل ڈن یا عبید اللہ. اب یہ پوائنٹ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ یہاں پر یا کیا ہے، حرف ندا ہے، اور عبیدہ منادا مضاف ہے. منادا جب اکیلا ہوگا تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، لیکن اگر منادا مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں ہوگا تو جو منادا مضاف ہوگا نا وہ منصوب ہو جائے گا اور مضاف الیہ وہ ہمیشہ مجروری رہے گا. تو اسی وجہ سے یہاں عبیدہ منصوب ہو گیا اور اس کے بعد اس کا مضاف الیہ مجروری رہا، یعنی اللہ ہی مجروری رہا. تو استاد کہتا ہے اذکر آیتن فیہا واون للحالی، یعنی کہ یا عبید اللہ ایک ایسی آیت بیان کرو جس میں واو الحال ہو. عبید اللہ، عبید اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. آج ہم اس آیت کو جس طرح سے انالائز کریں گے، جب آپ کی بک 3 بھی ختم ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس طرح سے پورے قرآن پاک کو بیٹھ کر اکیلے انالائز کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اس سلسلے میں آپ جن کتابوں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اس کورس کے اختتام پر بتا دوں گی، اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہ سب ایک مرتبہ کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ جب بھی قرآن پاک کی کسی آیت کو پڑھیں گے یا اس کی تلاوت کو سنیں گے یا نماز میں آیات پڑھیں گے تو اب چونکہ آپ انہیں مکمل طور پر سمجھنے کے قابل ہو چکے ہوں گے تو پھر آپ کے دل پر ان آیات کا جو اثر ہوگا وہ ناقابل بیان اور دل کو چھو لینے والا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کا ہر لفظ ایک گوہر نایاب کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود منتخب کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آپ اسے خود محسوس کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو چلیے اب اس آیت پر آ جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہے انا. انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. اب اگر یہاں پر انا ہے تو اسم انا اور خبر انا بھی ہوگا. تو یہ الذین کیا ہے؟ یہ اسم انا ہے، اور اسم انا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اور کیا ہے؟ یہ ایک اسم الموصول ہے.
اور اسم الموصول کے بعد کیا آتا ہے؟ جی ہاں، صلۃ الموصول۔ تو اب یہ کفرو کیا ہے؟ اس میں کفرو فعل ماضی ہے اور یہ واو جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ کفرو ایک جملہ فعلیہ ہے جو الذین کے لیے صلۃ الموصول کے طور پر آیا ہے۔ اب آگے ہے وماتو وہم کفارن۔ تو اب یہ وا کیا ہے؟ یہ حرف و عطف ہے، اور پھر ماتو یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو معطوف علی کفرو ہے۔ اس میں ماتو فعل ہے اور یہ واو جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے۔ تو اب یہ پھر ایک وا آ گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ یہاں پر واو الحال ہے، اور ہم کفارن کیا ہے؟ یہاں پر ہم مبتدا ہے اور کفارن جو ہے نا یہ اس کی خبر ہے۔ اور اس کفارن کو دیکھیں یہ کس کے وزن پر ہے؟ طلابن، تجارن، کفارن اس کے وزن پر ہے، یعنی کہ یہ جمع مکسر ہے، اور چونکہ یہ باب الحال تھا اس لیے ہم کفارن یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جو حال کے طور پر آیا ہے۔ اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے الجملۃ الاسمیۃ فی محل نصب حال، اور اس کے بعد ایک نیا جملہ ہے اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اب یہاں پر اولئک کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جو اولئک کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ اور پھر اس جملہ اسمیہ میں علیہم کیا ہے؟ یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور پھر لعنتو یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے وہو مضاف، اور اللہ ہی اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر ہے والملائکتی یہ معطوف علی اللہ ہی ہے، والناسی یہ بھی معطوف علی اللہ ہی ہے، اور اجمعین یہ الملائکتی اور الناسی کی توکید کے لیے آیا ہے۔ جیسے کلہم جو ہے نا وہ توکید کے لیے آتا ہے نا، اسی طرح سے یہاں پر یہ بھی توکید کے لیے آیا ہے۔ اور یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ بھی یہاں پر مجرور ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو چیز توکید کے لیے آتی ہے اس کا بھی پھر وہی اعراب ہوگا جس چیز کی وہ توکید کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ ملائکتی کو دیکھیں یہ مجرور ہے، اور والناسی کو دیکھیں یہ بھی مجرور ہے نا، اس لیے یہاں پر یہ اجمعین بھی مجرور ہے۔ اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مجرور بالیاء لأنہ جمع مذکر سالم۔ تو ابھی مجھے بتائیں کہ انا کا اسم تو الذین تھا، لیکن اس کی خبر کہاں ہے؟ دیکھیں اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے نا یہ خبر انا کے طور پر آیا ہے، اور اسے ہم کس طرح ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے الجملۃ الاسمیۃ فی محل رفع خبر انا۔ تو دیکھیں الحمدللہ اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس پوری آیت کو ہم اینالائز کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس آیت میں ایک ایک چیز کا پتہ ہے، ایک ایک حرف کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں آیا ہے، کون سی چیز یہاں پر مجرور کیوں ہے، اور کون سی چیز یہاں پر منصوب یا مجرور کیوں ہے۔ تو اس پوری آیت کا ایک سادہ سا ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دی ان پر اللہ اور تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ چلیے اب آگے ہے اینا واو الحالی فی ہذہ الآیتی۔ تو اب استاد پوچھ رہا ہے کہ اس آیت میں واو الحال کہاں پر ہے؟ عبید اللہ جواب دیتا ہے فی قولہ تعالی وہم کفار، یعنی کہ اس جملے میں واو الحال ہے۔ المدرس احسنتا، ویل ڈن، بہت خوب۔
بقیہ ثلاث دقائق، یعنی کہ 3 منٹ رہ گئے ہیں۔ فہل من سؤال، تو کوئی اور سوال ہے؟ تو اب ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ من کیا ہے، یہ من زائدہ ہے۔ تو اس من زائدہ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایسے جملے میں آتا ہے جو کہ یا تو نفی کا ہو، یا نہیں کا ہو، یا استفہام کا ہو، اور استفہام بھی حل کے ذریعے ہو۔ یہ اس کی پہلی شرط ہوتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ من کے بعد آنے والا اسم نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ال نہ ہو اس میں۔ جیسے ابھی سوالین کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر من آ سکتا ہے۔ اور یہ من کیا کرتا ہے؟ یہ جملے میں تاکید کے لیے آتا ہے۔ اس من کو من زائدہ کہتے ہیں، اور یہ جملے میں تاکید کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں، یہ جملہ دراصل تھا حل عندک سؤال، تو اس صورت میں عندک کیا تھا؟ خبر مقدم تھا، اور سؤال مبتدا مؤخر تھا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا؟ عندک محذوف ہو گیا۔ تو من نے آ کے کیا کیا؟ مبتدا کو مجرور کر دیا، کیونکہ من ایک حرف جر ہے، اس کے بعد آنے والا اسم مجرور ہو جاتا ہے، اس لیے یہ مبتدا یہاں پر مجرور ہو گیا۔ تو اب من کے آنے کے بعد ہم اس سوالن کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مجرور لفظاً مرفوع محلاً، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے موقع محل کے مطابق یہ مرفوع ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، لیکن من نے کیا کر دیا؟ اسے مجرور کر دیا، اس لیے ہم نے کہا مجرور لفظاً مرفوع محلاً۔ تو چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ معاویۃ نعم لدی سؤال، تو اب اس جملے میں لدیہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو لدا ہے وہ ایک ظرف ہے، اور اسے ہم کس طرح ڈسکرائب کریں گے؟ ہم اسے کہیں گے ظرف شبہ جملہ خبر مقدم، اور پھر یہ یا کیا ہے؟ یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ ظرف کے بعد جو مضاف الیہ آتا ہے نا، یہ وہ مضاف الیہ ہے، اور پھر سؤال یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس لدا کے ساتھ سارے متصل ضمائر کو جوڑ کر پڑھا تھا۔ تو اس میں جب ہم یا متکلم کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لدیا، لدینا۔ یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا؟ لدیہی، لدیہما، لدیہم، لدیہا، لدیہما، لدیہن، لدیکا، لدیکما، لدیکم، لدیکی، لدیکما، لدیکن، لدیا، لدینا۔ تو دیکھیں، اس طرح سنگنگ کر کے آپ کو یاد رہے گا کہ لدا کے ساتھ جب یا متکلم کو جوڑا جائے گا تو یہ بن جائے گا لدیا، اس پر فتح آئے گی۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے، جی ہاں، میرے پاس ایک سوال ہے، ما معنی الحرمی فی قولہ تعالی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں حرم کے کیا معنی ہیں؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں الذین کیا ہے؟ جی ہاں، اسم الموصول ہے۔ اچھا، تو اس کا صلۃ الموصول کہاں ہے؟ آمنو۔ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے صلۃ الموصول کے طور پر آیا ہے۔ اس میں آمنو فعل ماضی ہے، اور یہ واو یہ اس کا فاعل ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے لا تقتلوا الصید، اس میں لا کیا ہے؟ لا الناہیہ ہے، اور تقتلوا، جی ہاں، یہ فعل مضارع مجزوم ہے، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بحذف النون، اور پھر اس کا واو جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے، اور الصیدہ یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ اب یہ واو کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ واو الحال ہے،
اور پھر اس کے آگے انتم حرم میں انتم مبتدا ہے اور حرمن یہ اس کی خبر ہے. یہ کس کے وزن پر ہے؟ یہ کتبن اور رسولن کے وزن پر ہے، یعنی کہ یہ بھی جمع مکسر ہے. تو اب ہم کہیں گے کہ یہ واو واو الحال ہے، اور انتم حرمن کو اب ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے الجملۃ الاسمیۃ فی محل نصب حال. تو اس آیت کے معنی ہوں گے کہ اے ایمان والو، تم شکار مت کرو اس حال میں کہ تم احرام میں ہو. چلیے اب آگے ہے المدرس معناہا المحرمون. اب اس المحرمون کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ جمع مذکر سالم تو ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے. یہاں پر یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے احرما یحرمو، یعنی کہ یہ چوتھے باب سے ہے، یعنی باب افعال سے ہے. تو احرما یحرمو کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ محرمن. اور جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو یہ بن جائے گا محرمون. اب یہاں پہ دیکھیں یہ معرفہ ہو گیا، اس لیے اس سے پہلے ال آ گیا، تو یہ بن گیا المحرمون. پھر آگے ہے مفردھا حرامن، یعنی کہ اس کا مفرد حرامن ہوگا، ای محرمن، یعنی محرمن. تو حرم کا مفرد جو ہے نا حرامن ہے، ٹھیک ہے، اور محرمون کا محرم، یعنی کہ اس کے معنی ہیں محرمون. اب دیکھیں نا، معاویہ نے حرم کے معنی پوچھے ہیں نا، تو استاد جواب دے رہا ہے معناہا المحرمون، اس کے معنی ہیں المحرمون. مفردھا، اس حرم کا مفرد کیا ہے؟ حرامن، ای محرمون، یعنی کہ محرمون. اب یہاں میں دیکھیں نا، محرمون جمع ہے اور محرمون اس کا مفرد ہے، اور حرم جمع ہے اور حرامن اس کا مفرد ہے. معاویہ جزاک اللہ خیرن. اب یہاں پر جزا کیا ہے؟ فعل ہے، اور کا یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور اللہ اس کا فاعل ہے. اسے ہم کہیں گے کہ یہ لفظ الجلالہ ہے اور یہاں پر فاعل کے طور پر آیا ہے. اور پھر خیرن کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے، یعنی کہ اللہ آپ کو اچھا بدلہ عطا کرے. چلیے اب آگے ہے یرن الجرس ویخرج المدرس وہو یقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ یرنو کیا ہے؟ یہ فعل ہے رنا یا رنو، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ الجرسو، یہ اس کا فاعل ہے. یعنی کہ گھنٹی بجتی ہے اور استاد کہتے ہوئے نکلتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی یہی خوبی ہے کہ وہ جب ہمیں ایک پوائنٹ پڑھاتے ہیں نا، تو آخری جملے تک ہمیں اس کی پریکٹس پہ پریکٹس کراتے جاتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں آخری جملے میں بھی انہوں نے واو الحال ڈال دیا. تو یہاں پر یہ واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور یہ والا یہ واو الحال ہے. اور پھر ہوا یقولو میں ہوا مبتدا ہے، اور یقولو کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے. اور اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ پورا ہوا یقولو یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جو حال کے طور پر آیا ہے. اور اس جملے کو اب ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے ہوا یقولو الجملۃ الاسمیۃ فی محل نصب حال، یعنی کہ گھنٹی بجتی ہے اور استاد کہتے ہوئے نکلتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو الحمدللہ ہمارا سبق ختم ہو گیا ہے. چلیے اب اس کی تمارین پر چلتے ہیں. تو چلیے اب پہلا سوال ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے. پہلا سوال ہے این رآ فیصل حامدا، یعنی کہ فیصل نے حامد کو کہاں دیکھا تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا
رآہو وہو یدخل الحمام، یعنی کہ اس نے اسے دیکھا تھا اس حال میں کہ وہ باتھ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ چلیے اب دوسرا سوال ہے، اینا ذہب حمزہ، یعنی کہ حمزہ کہاں گیا تھا؟ اس کا جواب ہے ذہب الی المہجع، یعنی کہ وہ ہاسٹل گیا تھا۔ جز نمبر 3 ہے، متی خرج الطلاب من مکہ ومتی وصلوا المدینۃ المنورۃ، یعنی کہ طلباء مکہ سے کب نکلے تھے اور مدینہ منورہ کب پہنچے تھے؟ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ خرجوا من مکہ والشمس تطلع ووصلوا المدینۃ المنورۃ والناس یخرجون من المسجد النبوی بعد صلاۃ الظہر۔ یہ پورا جملہ ہماری بک میں تھا نا، تو خرجو لکھ کر باقی اس پورے جملے کو آپ لکھ دیں، یہ ہماری بک میں موجود ہے۔ یعنی کہ جب وہ مکہ سے نکلے تھے تو سورج طلوع ہو رہا تھا، اور جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تھے تو لوگ مسجد نبوی سے ظہر کی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے۔ من الذی قرأ الحدیث، یعنی کہ وہ کون تھا جس نے حدیث پڑھی تھی؟ تو کس نے پڑھی تھی؟ ہوا معاویہ نے پڑھی تھی، وہ معاویہ تھا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ ما معنی الحرم فی الآیۃ الواردۃ فی الدرس وما مفردھا، یعنی کہ سبق میں جو آیت تھی اس میں حرم کے کیا معنی ہیں اور اس کا مفرد کیا ہے، واحد کیا ہے؟ تو ہم اس کا جواب لکھیں گے، معنی الحرم المحرمون ومفردھا حرام ای محرم۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ سارے جوابات جو ہے نا وہ آپ کی سولوشن بک میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اگر آپ کو لکھنے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنے جوابات لکھ لیا کریں اور اپنے جوابات کو پھر سولوشن بک کے ذریعے چیک کر لیا کریں۔ ٹھیک ہے نا، وہاں یہ سارے جوابات موجود ہیں۔ چلے اب ہے تأمل الامثلۃ الآتیۃ لی باب الحال۔ اب اس تأمل کو دیکھیں، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہے غور کریں، ٹو پونڈر۔ دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا ہماری بکس میں آتا رہا ہے، لیکن آج تک ہم نے اس سے ڈسکرائب نہیں کیا، لیکن اب ہم اسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ یہ تأمل کیا ہے؟ کون سا فعل ہے یہ فعل ہے تأمل یتأمل، یعنی کہ 5واں باب ہے، باب تبسم۔ تو در حقیقت یہ باب ہے باب تفاعل۔ اگر آپ کو 5واں باب بھول جائے کہ یہ کون سا باب ہے تو میرے نام کو یاد کر لیں۔ تو اب یہ تأمل پھر کیا ہے؟ یہ اس کا فعل امر ہے، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی السکون، فاعل مستتر و تقدیرہ انت، اور پھر یہ الامثلۃ جو ہے نا یہ اس کا مفعول بہ ہے، اور الآتیۃ امثلۃ کی نعت ہے۔ یعنی کہ واو الحال کے لیے دی گئی مثالوں پر غور کریں۔ تو پہلی مثال ہے حججت وانا صغیر۔ اب یہ بالکل آپ کے لیے جملے آسان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں حجج فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، واو کیا ہے؟ یہ واو الحال ہے، اور پھر ہے انا صغیر، اس میں انا مبتدا ہے اور صغیر اس کی خبر ہے، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ الجملۃ الاسمیۃ فی محل نصب حال۔ پھر دوسرا جز ہے دخلت المسجد والناس یخرجون منہ، یعنی کہ میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ لوگ وہاں سے نکل رہے تھے۔ تو اب یہ واقعہ ہے، واو الحال ہے، اور الناس یخرجون منہ یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جو حال کے طور پر آیا ہے، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ اسے بھی ہم کہیں گے کہ الجملۃ الاسمیۃ فی محل نصب حال۔ چلے اب آگے ہے مات الرجل
وہوا نائمن، یعنی کہ آدمی فوت ہو گیا اس حال میں کہ وہ سویا ہوا تھا، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں نیند میں ہی فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیں یہ واو کیا ہے، یہ واو الحال ہے، اور ہوا نائمن الجملۃ الاسمیۃ فی محل نصب حال۔ چلیے اب چوتھا جز ہے عاش جدی اکثر من 100 عام۔ چلیے اب مجھے بتائیے کہ عاشا تو فعل ہے نا، تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس جدی میں جو جدو ہے وہ اس کا فاعل ہے، وہ ہوا مضاف اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو اسے اب ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ اب ہم کہیں گے جدی فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ مقدرۃ علی ما قبل یا المتکلم، اور پھر آگے ہے وماتا۔ اب یہ کون سا واو ہے؟ جی ہاں، حرف و عطف ہے۔ پھر آگے ہے وَأَنَا صَغِيرٌ، یہ واو کون سا ہے؟ یہ واو الحال ہے، اور انا صغیر الجملۃ الاسمیۃ فی محل نصب حال۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے طلبت العلم وانا متزوج، یعنی کہ میں نے علم حاصل کیا جبکہ میں شادی شدہ تھا۔ تو اس متزوجن کو دیکھیں یہ کون سا فعل ہے؟ یہ بھی فارم 5 ہے، یہ فعل ہے تزوج یتزوج، اور پھر اس کا اسم فاعل ہوگا متزوجن، اور مفعول کیا ہوگا؟ اس کا مفعول کوئی نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں ہم نے شادی کی، تو اس کا کوئی مفعول تو نہیں ہے نا، اس لیے بعض افعال کے اسم مفعول ہوتے ہی نہیں ہیں۔ چلیے اب چھٹا جز ہے لا تقرأ الصحیفۃ وانت تمشی فی الشارع۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ وا جو ہے نا یہ واو الحال ہے، اور انتا تمشی فی الشارع یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جو حال کے طور پر آیا ہے، اور اس کے معنی ہوں گے کہ اخبار مت پڑھو جبکہ تم روڈ پر چل رہے ہو۔ جز نمبر 7 ہے قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ وا جو ہے نا یہ واو الحال ہے، اور انتم سکارا یہ کیا ہے؟ الجملۃ الاسمیۃ فی محل نصب الحال۔ تو اس کے معنی ہوں گے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چلیے اب دوسرا سوال ہے میز واو العطف من واو الحال فی الجمل الآتیۃ۔ تو اب یہ میز کیا ہے؟ فعل ہے میزا یمیزو، اور یہ میز کیا ہے؟ یہ اس کا فعل امر ہے، یعنی کہ دیے گئے جملوں میں واو العطف اور واو الحال کی تمیز کریں یا تعین کریں۔ دا خطن واحدن تحت واو العطف، یعنی کہ واو العطف کے نیچے ایک خط لگائیں، وخطینی تحت واو الحال، اور واو الحال کے نیچے 2 لکیریں، ٹھیک ہے؟ آپ پینسل لے لیں اور واو العطف کے نیچے آپ 1 لائن لگائیں اور واو الحال کے نیچے 2، ٹھیک ہے؟ تو چلیے پہلا جملہ ہے خرج المدرس من الفصل وذهب الى المکتب المدیر۔ تو اب یہ کون سا واو ہے؟ جی ہاں، یہ حرف و عطف ہے یہاں پر، یعنی کہ استاد کلاس روم سے نکلا اور پرنسپل کے دفتر کی طرف گیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دوسرا جز ہے دخلت علی المدیر وہو یکتب۔ تو اب دیکھیں دخلت علی المدیر، اسے ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ جی ہاں، اسے ہم نے کلید بک میں پڑھا تھا، اور اس کے معنی کیا ہیں کہ میں پرنسپل کے دفتر میں گیا، وہو یکتب اس حال میں کہ وہ لکھ رہا تھا۔ تو یعنی کہ اب یہ واو کیا ہے؟ واو الحال ہے، اور ہوا یکتب الجملۃ الاسمیۃ فی محل نصب حال۔
چلیے اب تیسرا جملہ ہے دخل حامد و معاویۃ والحسن الفصل والمدرس یشرح الدرس۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، یہ بھی حرف عطف ہے، اور یہ واو الحال ہے، اور پھر اس کے بعد آنے والا جملہ اسمیہ ہے جو حال کے طور پر آیا ہے۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ حامد اور معاویہ اور حسن کلاس میں داخل ہوئے جبکہ استاد سبق کی وضاحت کر رہا تھا، تشریح کر رہا تھا۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے عارف اللغتین، یعنی کہ میں 2 زبانیں جانتا ہوں، الانگلیزیۃ والفرنسیۃ، انگلش اور فرانسیسی۔ چلیے اب 5واں جملہ ہے جاءنی الولد وہو یبکی۔ اب یہاں پہ بھی یہ واقعہ ہے، یہ واو الحال ہے، اور ہوا مبتدا ہے، اور یبکی اسے اب ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمۃ المقدرہ، اور فاعل مستتر وتقدیرہ ہوا۔ پھر ہم کہیں گے الجملۃ الفعلیۃ فی محل رفع خبر، اور پھر اس پورے جملے ہوا یبکی کو ہم کہیں گے الجملۃ الاسمیۃ فی محل نصب حال۔ دیکھیں اگر یہ سب میں آپ کو بک 1 میں ہی بتا دیتی تو آپ یقیناً بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگتے، لیکن ابھی آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی الحمدللہ میں جو کہہ رہی ہوں آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں۔ ورجع وہو یضحک، اب یہ واو حرف عطف ہے، اور یہ واو الحال ہے، اور ہوا یضحک الجملۃ الاسمیۃ فی محل نصب حال، یعنی کہ میرے پاس لڑکا روتے ہوئے آیا اور ہنستے ہوئے لوٹا، یعنی کہ جب وہ آیا تو اس کا موڈ خراب تھا، وہ رو دھو رہا تھا، اور جب گیا تو ہنس رہا تھا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ 6واں جز ہے دخل اسماعیل المسجد والامام یقرأ الفاتحۃ۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ دخل فعل ہے، اسماعیل اس کا فاعل ہے، اور المسجد یہ اس کا مفعول بھی ہے، پھر یہ واو الحال ہے، اور پھر الامام یقرأ الفاتحۃ، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جو حال کے طور پر آیا ہے۔ ہم اسے کہیں گے الجملۃ الاسمیۃ فی محل نصب الحال، یعنی کہ اسماعیل مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔